أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس بستی سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغدن، جھی بھر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہو جاؤ دروازوں سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے رہو، حطۃ، توبہ، نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید، اور ہم عن قریب زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ آیت کا عنوان یہ بنے گا کہ ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پر عذاب کا آنا، یہ آیت کا عنوان بن جائے گا۔ اب یہ کون سی بستی ہے جس میں داخل ہونے کا یہاں اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اریحہ بستی تھی جس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلا قول ہی صحیح ہے، کیونکہ یہ مصر سے آ کر اپنے علاقہ ارض مقدسہ میں جا رہے تھے اور اریحہ ان کے راستے میں نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی نہیں ہے، بلکہ جب بنی اسرائیل 40 سال میدان میں حیران و سرگرداں پھرتے رہے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں ان کو بیت المقدس میں داخل ہونا نصیب ہوا۔ ان کے علاقے میں جسے یہ چھوڑ کر مصر چلے گئے تھے، قوم عمالقہ آباد تھی، وہ بڑے قد آور اور قوت و شوکت والے لوگ تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ آباد ہیں، ہمارے بس کی بات یہ نہیں ہے جو ہم ان سے مقابلہ کریں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں وہاں جا کر قتال کر لو۔ ان کی حرکت پر 40 سال کے لیے بیت المقدس کی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی۔ پھر یوشع بن نون علیہ السلام کی یہ جو معاملہ تھا کہ بیت المقدس فتح ہوا، اور جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو حکم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو کہ اس نے ان کا علاقہ ان کو واپس فرمایا اور اس میں فتح یابی نصیب فرمائی، اور ان کو میدان طی کی حیرانی اور پریشانی سے نجات دی، اور اس شکر کے اظہار کے لیے عملی طور پر یہ تجویز فرمایا کہ جھکتے ہوئے داخل ہوں، تواضع کا طریقہ اختیار کرو،
غرور اور تکبر کو پاس تک بھی نہ آنے دو، اور ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے استہزاء کی کیفیت ظاہر ہوں۔ اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ حکم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا کی؟ اسی کو فرمایا کہ ظالموں نے اس کو بدل دیا جس کا حکم دیا تھا، عمل کو تو اس طرح بدلا کہ جھکے ہوتے داخل ہونے کے بجائے بچوں کی طرح اپنے دھڑوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، جس میں ایک طرح کا استہزاء ہے۔ اور جو معافی مانگنے کا حکم ہوا تھا اس میں اس طرح عدل بدل کیا کہ حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے۔ جب انہوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس فاسقانہ کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ یہ عذاب جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس کو رجز سے تعبیر فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہوئی۔ علماء تفسیر نے جتنے بھی مفسرین ہیں اکثر ان میں سے یہاں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الطاعون رجز عذاب بہ من کان قبلکم، یعنی طاعون رجز ہے، عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ اور ابن کثیر نے بھی ابن ابی حاتم کی روایت سے اس کو اسی طریقے سے ذکر کیا۔ معالم التنزیل اور مدارک میں لکھا ہے کہ طاعون کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ایک ہی ساعت میں ہلاک ہو گئے۔ مومن بندوں کو ہر حال میں اپنے خالق و مالک ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی دے تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوں، عاجزی کو اختیار کر کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد ام ہانی کے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو صلاۃ الضحیٰ اور بعض حضرات نے صلاۃ الفتح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب امیر لشکر کسی شہر کو فتح کر لے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اول مرتبہ جب داخل ہو تو 8 رکعت نفل پڑھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فارس فتح کیا اور ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی 8 رکعت نماز پڑھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس مبارک عمل کو دیکھ کر انہوں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا۔ اسی لیے اس سے ایک